السلام علیکم ناظرین و حاضرین، یہ آڈیو قیام پاکستان سے قبل اور قیام پاکستان کے فوراً بعد سندھ میں موجود سیاسی جماعتوں اور سیاست سے آگاہی کے متعلق ہے۔ جی ایم سید تحریک پاکستان کے ہراول دستے میں شامل تھے۔ انہوں نے سندھ کی ممبئی سے علیحدگی اور پاکستان میں شمولیت کے حوالے سے ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے سندھ کے ممبئی سے علیحدگی اور پاکستان میں شمولیت کے حوالے سے ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے۔ تحریک خلافت میں بھی ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ جی ایم سید 17 جنوری 1904 کو سندھ میں ضلع دادو کے قصبے سند میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصلی نام غلام مرتضیٰ سید تھا۔ جی ایم سید سندھ کے قوم پرست رہنما تو تھے، مگر ان کی دلچسپیاں صوفی ازم، شاعری، تاریخ، اسلامی فلسفہ، نسلیات اور ثقافت میں بھی تھا۔ 1930 میں سندھ ہاری کمیٹی کی بنیاد رکھی، جس کی عنان بعد میں حیدر بخش جتوئی کے ہاتھوں میں آئی۔ ان کا تعلق سندھ کے صوفی بزرگ سید حیدر شاہ کاظمی کے خانوادوں میں تھا۔ وہ ان کی درگاہ کے سجادہ نشین بھی رہے۔ سید صاحب سندھ عوامی محاذ کے بانی بھی تھے۔ سائیں جی ایم سید قیام پاکستان کے ہیروز میں سے ایک ہے۔ ان کا تحریک آزادی میں ایک اہم کردار ہے۔ انہی کی بدولت آج صوبہ سندھ پاکستان کا ایک حصہ ہے۔ وہ سائیں جی ایم سید ہی تھے جنہوں نے سندھ اسمبلی میں قیام پاکستان کے حق میں پیش کی اور اسے بھاری اکثریت سے پاس کروایا۔ قائد اعظم کی دعوت پر انہوں نے کراچی میں سر عبداللہ ہارون کی رہائش گاہ پر بابائے قوم سے ملاقات کر کے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1941 میں جی ایم سید آل انڈیا مسلم لیگ کے مرکزی کونسل کے رکن، جبکہ 1943 میں ان کو مسلم لیگ سندھ کا صدر مقرر کیا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مینار پاکستان پر ہونے والے جلسے میں انہوں نے قرارداد پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ 1943 میں انہوں نے سندھ اسمبلی سے بر صغیر میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کی قرارداد منظور کروائی۔ یہ متحدہ ہندوستان کی پہلی اسمبلی تھی جہاں قیام پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں صرف 4 سال کے مختصر عرصے میں مسلمان علیحدہ وطن کے حصول میں کامیاب ہوئے۔ اختلاف رائے کے لیے مشہور یہ لیڈر 1946 میں مسلم لیگ سے کنارہ کش ہو گئے اور ایک نئی پارٹی پروگریسو مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی۔ پھر سندھ عوامی محاذ کے نام سے ایک جماعت بھی بنائی۔ سندھ عوامی محاذ نے 1953 کے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا اور سندھ سے واضح نشستیں حاصل کی اور سید سندھ اسمبلی کے اندر پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بن گئے۔ 1955 میں انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ پھر ممتاز سندھی دانشور ادیب معلم محمد ابراہیم جویو کی مشاورت میں سندھی قوم پرستی کا نعرہ بلند کیا، جو مارکسزم، کبیر، گرو نانک اور گاندھیانی فلسفے حیات کا ملغوبہ تھا۔ 1966 میں بزم صوفی سندھ، 1969 میں سندھ یونائٹڈ فرنٹ، 1972 میں جی اے سندھ محاذ کی تشکیل اور انصرام میں اہم کردار ادا کیا۔ سائیں جی ایم سید نے 60 کتابیں لکھی۔ مذہب اور حقیقت ان کی مارکۃ الآراء کتاب ہے۔ ان کی زیادہ تر تصانیف سیاست، مذہب، صوفی ازم، سندھی قومیت اور ثقافت اور سندھی قوم پرستی کے موضوعات پر لکھی گئی ہیں۔ 1971 میں سقوط مشرقی پاکستان کے بعد سید صاحب نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے سندھو دیش کا مطالبہ کیا تھا۔ جی ایم سید وہ پہلے سیاستدان بھی تھے جنہوں نے سرد جنگ کے خاتمے سے قبل کہا تھا کہ سرمایہ دارانہ اور اشتراکی بلاکس میں بٹی ہوئی دنیا کے قطع نظر روحانی ممالک کے گروہوں کا بھی ایک بلاک ہونا چاہیے۔ نیز یہ کہ سرد جنگ کے
خاتمے پر انہوں نے امن عالم کے لیے اقوام متحدہ کی اثر نو تشکیل کی بات کی تھی۔ یہ بات انہوں نے جنوری 1992 میں نشتر پارک کراچی میں اپنی سالگرہ کے جلسے کے دوران کی تھی، جس کے فوراً بعد ہی انہیں گرفتار کر کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ نواز شریف کے دنوں میں شروع ہونے والی ان کی نظر بندی بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت کے دوران مئی 1995 میں ان کی وفات تک برقرار رہی۔ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سخت مخالف تھے، 30 سال پابند سلاسل رہے۔ 19 جنوری 1992 کو ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کی موت تک ان کا گھر ذیلی جیل قرار دے کر نظر بند کر دیا گیا تھا۔ جی ایم سید جب 25 اپریل 1995 کو سپرد خاک ہوئے تو ان کے جنازے کے ساتھ قرآن، گیتا، انجیل، توریت اور شاج و رسالے بھی ساتھ سفر کرتے رہے تھے۔